من نخیل و اعناب، من نخیل کھجوروں کا، و اعناب اور انگوروں کا، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہیں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور پہنچتا ہے اس شخص کو بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کے لیے اولاد ہے، ضعفاء کمزور، فَأَصَابَهَا تو پہنچتا ہے اس کو، اعصار ایک بگولا، فیہ نار اس میں آگ ہے، فاحترقت بس وہ جل جاتا ہے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیات تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی، يُنْفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضا، وتثبیتاً اور ثابت رکھنے کے لیے، من انفسہم اپنے دلوں کو، کمثل جنت جیسے مثال ایک باغ کی، بربوۃ اونچی جگہ پر، اصابہا پہنچتی ہے اس کو، وابل تیز بارش، فآتت تو وہ لاتا ہے، اپنا پھل، ضعفین دگنا، فَإِلَّمْ بس اگر نہ، یصبھا اس کو پہنچے، وابل تیز بارش، فَطَلْ تو شبنم ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو، بصیر مکمل دیکھ رہا ہے، ایاوت احدکم کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، ان تکون لہو یہ کہ ہو اس کے لیے، جنتن باغ، من نخیل کھجوروں کا، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کا، تجری بہتی ہیں، من کل الثمرات اس کے نیچے نہریں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من کل الثمرات ہر طرح کے پھل ہیں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ تو اس کو پہنچتا ہے بڑھاپا، وَلَهُ اس کے لیے، ذُرِّيَّةٌ اولاد ہے، ضعفاء کمزور، فَأَصَابَهَا بس پہنچتا ہے اس کو، اعصار ایک بگولا، فیہ نار اس میں آگ ہے، فاحترقت بس وہ جل جاتا ہے، اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیات تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون
فکر کرو. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مخلص ایمان والوں کے خرچ کرنے کی مثال بیان کی ہے. پچھلی آیت میں اللہ نے کس کی مثال بیان کی تھی؟ جو بندہ خرچ بھی کرتا ہے مقصد احسان جتلانا یا تکلیف دینا یا مقصد ہے اس کا لوگوں کو دکھانا، اس کی مثال بیان کی تھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثال کس کی بیان کی ہے؟ جو مخلص ہیں، ایمانداری سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. فرمایا ان لوگوں کی مثال ينفقون اموالهم، جو اپنے مالوں کو خرچ تو کرتے ہیں کس کے لیے؟ دکھانے کے لیے، احسان جتلانے کے لیے، مسجد میں قبضہ کرنے کے لیے نہیں. ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اور دوسرا مقصد ان کا ہوتا ہے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، دین پہ دل کو مضبوط رکھنے کے لیے، ثابت رکھنے کے لیے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال پتہ کیسی ہے؟ کمثل جنت بربوۃ، جیسے مثال ہے ایک باغ کی جو کافی اونچائی پر ہے، اونچی جگہ پر ہے. کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل، اسے پہنچتی ہے تیز بارش، فآتت اکلها ضعفین، تو وہ پھل دگنا دیتا ہے. پھل کیا دیتا ہے؟ دگنا. کیونکہ وہ جو زمین ہے نا نرم ہے بھی اونچی جگہ پہ. اب جتنے پانی کی ضرورت ہے زمین اپنے اندر رکھے گی، باقی پانی نکال دے گی، باقی پانی نکال دے گی. جتنی مرضی تیز بارش ہو اس کا نقصان نہیں ہے بلکہ اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے. جتنی بارش ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ پھل دے گی. یہی حال ہے ایک مخلص ایمان والے کا. وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. نمبر 2 اپنے دل کو ثابت دین پہ رکھنے کے لیے. جب وہ خرچ کرتا ہے تیز بارش کی طرح تو اب اس کا اجر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ملتا ہے. ڈبل ٹرپل 4 گنا 10 گنا 100 گنا لاکھ گنا بہت زیادہ اسے جو ہے وہ اجر ملتا ہے. پچھلی مثال میں کیا تھا کہ ایک چٹان پہ مٹی ہے، مٹی میں بیج لگایا، بارش ہوئی تیز، اب اسے فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ کیا نقصان تھا؟ بیج بہہ گیا، کچھ بھی نہیں بچا. جو خرچ کیا تھا منافق نے وہ سارا ضائع ہو گیا، بہہ گیا. یہاں پہ مومن ہے، یہ ایک اونچی زمین کی طرح ہے، نرم زمین کی طرح. اب جب یہ خرچ کرتا ہے، جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے پھل بھی اسے دگنا ملتا جاتا ہے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر نہ پہنچے اس کو بارش، تیز بارش، پھل، تو یہ تھوڑی سی جو فوار ہوتی ہے، تھوڑی سی یہ کیا بولتے ہیں شبنم سمجھتے ہیں نا، یہ شبنم ہی جو ہے نا اس کے لیے کافی ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے ہی وہاں پہ پھل اگ جاتے ہیں. یعنی نقصان کسی صورت میں بھی. یہی حال مومن کا ہے. جس میں اخلاص ہے نا وہ اخلاص سے زیادہ خرچ کرے زیادہ اجر ملے گا. اگر اس کے پاس زیادہ نہیں ہے تو یہ شبنم کی طرح یہ تھوڑا سا بھی خرچ کر دے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اللہ پاک اس کے بھی اجر کو ضائع نہیں کریں گے. جیسے وہاں شبنم بھی پھل لا رہی ہے، یہاں پہ یہ بندے کا 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہوا اجر لائے گا. حدیث میں آتا ہے خرچ کرو، گرچہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، گرچہ کھجور کی گٹلی ہی سے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جب بندہ خرچ کرتا ہے نا یہ کھجور، اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں، پھر اللہ اسے اپنے ہاتھ پہ کھلاتے ہیں. اللہ کے ہاتھ میں وہ کھاتی رہتی ہے، چرتی رہتی ہے. فرمایا فی ربیہا کما یربی احدکم فلوہ، اللہ اس کو یوں پالتے ہیں جیسے تم اپنے کسی جانور کو پالتے ہو نا، ویسے وہ کھجور اللہ کے ہاتھ پہ
پلتی رہتی ہے حتی تصیر مثل احد، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب بندہ اپنی کھجور کو دیکھے گا وہ ایک کھجور بھی وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ دیکھیں نا، مومن کو کسی حال میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی نقصان ہے، کوئی بات نہیں، پیسے تھوڑے ہیں، اخلاص سے تم خرچ ضرور کرو، اللہ اس میں بھی برکت ڈال دے گا۔ فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اسے مکمل دیکھ رہا ہے۔ بیان کرنے میں ابھی ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا بیان کرتے ہوئے یوں اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا ہے کہ بالکل غلط ہے، انجانے میں لا علمی میں ہم سے ہوا ہے۔ کوئی بندہ یہ مثال یا دلیل نہ سمجھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے لیکن ایسا نہیں ہے، ویسا ہے جیسے اسے جچتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آیا ود احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چاہتا ہے ان تکون لہو، یہ کہ ہو اس کے لیے جنت باغ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے؟ ایک غلطی ہو جائے مان لینی چاہیے، ڈٹنا نہیں چاہیے، تو یہ انجانے میں ہم سے ہوئی ہے، ہم کوئی فرشتے نہیں غلطی سے بات، کیونکہ مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آ گیا تھا اشارہ کرنے کے بعد۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ایک شخص بیان کر رہا تھا، تو حدیث کے الفاظ تھے کہ ان القلب بین اصبعین من اصابع اللہ، کہ جو دل ہے وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اب اس بیان کرنے والے نے یوں دو انگلیوں کا اشارہ کیا، تو جب محدث نے دیکھا کہ یہ دو انگلیوں کا اشارہ کر رہا ہے، انہوں نے اسے ڈانٹنا شروع کیا کہ ظالم شخص، تو اللہ کی انگلیوں کی تشبیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تمہیں کیا پتا کہ اللہ کی انگلیاں ایسی ہیں؟ نہیں، ایسی نہیں ہے، کیسی ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ لہذا اللہ کے جب کسی بھی جسم کا یا صفت کا تذکرہ کیا جائے گا، وہاں پہ مثال یا اشارہ نہیں کیا جائے گا، اس کی مثال یا تمثیل نہیں بنائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ آیا احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے ان تکون لہ جنت، یہ کہ ہو اس کے لیے باغ من نخیل و اعناب، کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب یہاں بھی یہ مثال ہے منافق کی، اس کی منافق کی، یہ منافق کی مثال کیا ہے؟ لہو فیہا من کل ثمرات، اس باغ میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل جو ہے وہ موجود ہے، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو پہنچتا ہے بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کی اولاد بھی کمزور ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو اسے اس کے باغ کو پہنچتا ہے بگولا، جس میں کیا ہے؟ آگ، تو وہ باغ جل جاتا ہے۔ اب مثال ہم پھر دوہرا رہے ہیں، غور کریں۔ ایک شخص ہے جس کا باغ ہے، کھجوریں ہیں، انگور ہیں، ہر طرح کے وہاں پہ پھل ہیں، نہریں جو ہیں نیچے چل رہی ہیں، پانی کی کوئی قلت نہیں ہے۔ اب تمام مصیبتوں سے وہ باغ ہے، پانی بھی وہاں پہ موجود ہے، بارش نہ بھی ہو نہروں کا پانی بھی سے مل جائے گا، اب باغ بھی کھجوروں کا، انگوروں کا اور ہر طرح کے پھل کا۔ اب بندہ جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے، کیا ہو چکا ہے؟ بوڑھا۔ اب اس کی اولاد ہے لیکن انتہائی کمزور ہے، انتہائی کمزور ہے، وہ بے فکر ہے کہ بھئی باغ تیار ہے، مجھے بڑا کیا ہو رہا ہے، بیچوں گا، پیسے آ جائیں گے، سارا کچھ کر لوں گا۔ اچانک ایک آفت آئی، وہ بگولا آیا، بگولے کہتے ہیں نا، جس میں آگ تھی۔ اب اس آگ بگولے سے سارے کا سارا باغ جل گیا۔ اب یہ بوڑھا دیکھتا ہے اپنے باغ کو، روتا ہے، بے بس ہے، کیا کروں؟ اب خود میں اتنی طاقت نہیں کہ باغ نئے سرے سے لگا سکے، کیوں؟ کیونکہ بوڑھا ہو چکا ہے، بچوں سے لگوا نہیں سکتا کیونکہ بچے پہلے سے ہی۔ اب کیا ہے؟ موت ہی موت ہے جی، اب خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔
منافق جو ہوتا ہے نا، منافق وہ خرچ تو کرتا ہے، مسلمان بننے کے لیے خرچ تو وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے. اب یہ سمجھتا ہے کہ کافروں پہ جیسے مسلمان تلوار اٹھاتے ہیں مجھ پہ نہیں اٹھائیں گے، کفار سے جیسے جزیہ لیا جاتا ہے مجھ سے نہیں لیا جائے گا، کفار کو قیدی بنایا جاتا ہے مجھے قیدی نہیں بنایا جائے گا. ہر قسم کی مصیبت سے یہ پاک ہوا پھرتا ہے، خرچ بھی کر رہا ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا نا، کہے گا اللہ اجر دے دے، اس کے اجر کو، اس کے خرچ کیے کو اللہ جلا کے راکھ بنا دیں گے. اب قیامت ہے جیسے وہ بڑھاپے سے جوانی میں نہیں جا سکتا، ویسے ہی بندہ قیامت سے دنیا میں نہیں آ سکتا کہ آ کے مسلمان ہو جائے، اخلاص سے کما لے. جیسے وہ بندہ بڑھاپے میں ہے، بلا کام نہیں آ سکتی، خود وہ نئے سرے سے باغ لگا نہیں سکتا کیونکہ بوڑھا ہو چکا ہے. اب یہ منافق قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، واپس آ نہیں سکتا، کوئی اس کے کام آ نہیں سکتا. تو جو کچھ بھی تھا اس کے بعد میں، یا جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ یہ مصیبت میں کام آئے گا، اب وہ اس کے کام. ایک معنی تو یہ ہے. اس کا ایک اور بھی معنی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے. ایک دن حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے یہ پوچھا تمہیں پتہ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اچھا یہ کیا بات ہوئی اللہ ہی جانتا ہے، سیدھی طرح کو معنی آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہم نے کہا جی ہمیں نہیں پتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتانا شروع کیا. حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی کچھ نہ کچھ بتایا لیکن مکمل نہ بتا سکے. حضرت عمر نے پھر اس کی تفسیر کی. فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ زندگی میں بڑے عمل کرتا رہتا ہے، اچھے عمل، نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب موت کا وقت اس کے قریب ہوتا ہے نا، وہ ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے، ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اس کی زندگی کے کیے ہوئے تمام عمل برباد ہو جاتے ہیں. جب وہ مرتا ہے تو سیدھا وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. زندگی میں بڑی نیکیاں کی، باپ بنا لیا، نیکیاں کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے بڑا اچھا باپ بنا لیا. لیکن جب کمزوری میں پہنچا، موت کا وقت جب اس کے قریب آیا، اب ایسے غلط کام وہ کر بیٹھا جس سے اس نے اپنے اس اتنے پیارے باغ جس کا پھل اس نے بھی قریب ہی میں کھانا تھا، تھوڑی دیر کے بعد کھانا تھا، اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس باغ کو اجاڑ کے رکھ دیا، ضائع کر کے رکھ دیا. ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کا بھی ذکر کیا کرتے تھے کہ بندہ نیکی کے کام کرتا رہتا ہے. ان العبد لیعمل بعمل اہل الجنہ، بندہ جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت کو بالکل قریب ہو جاتا ہے. لیکن تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے کیونکہ تقدیر میں یہ لکھا ہے بندہ جہنم میں جائے گا. موت کے قریب وہ بندہ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ وہ بندہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے. یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اسی طرح کا بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم ان پہ غور و فکر کرو. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں أموالهم اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، وتثبیتا من انفسهم اور دلوں کو ثابت رکھنے کے لیے. کمثل جنت جیسے مثال ہے باغ کی بربوۃ جو اونچی جگہ پر ہے، اصابها پہنچتی اس کو وابل تیز بارش، فآتت اکلها ضعفین تو اپنا پھل دگنا لاتا ہے. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا بس اگر نہ پہنچے اس کو وابل تیز بارش، فَقَلْ تو تری ہی کافی ہے، شبنم ہی کافی ہے، دوار ہی کافی ہے. وَمَا بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو مکمل دیکھ رہا ہے. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم کسی کو یہ چاہتا ہے أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، یہ تو اس کے لیے ہو باغ من نخیل وعناب، کھجوروں اور انگوروں کے، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، لہو فیہا من کل ثمرات اس کے لیے ہر طرح کے وہاں پہ پھل موجود ہیں. وأصابہ الکبر، اور اس کو بڑھاپا جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اولاد ہے لیکن انتہائی کمزور ہے. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، تو
تو اسے پہنچتا ہے آگ بگولا، ایک بگولا پہنچتا ہے اس کو جس میں آگ ہے، فاحترقت، تو بات جل جاتا ہے۔ اللہ تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہو، نہیں پسند کرتا نا تو پھر نفاق چھوڑ دو اور خاتمہ بالایمان کے لیے دعا کیا کرو۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ لکم الآیات، تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم کرو فکر کرو۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ، موت ہے اللہ ہمیں کلمہ توحید نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے مالک، جتنے بیمار ہیں وہ گھروں میں ہوں، ہسپتالوں میں ہوں، چھوٹے بڑے، مائیں بہنیں، بھائی بزرگ ساتھی، اے اللہ سب کو مکمل صحت یاب فرما، سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ ہمارے محترم قاری صاحب ہیں، اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ جو بھی پریشان ہیں، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اور وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔